حاصل بائی عمیرہ احمد پارٹ 2۔ حدید نے اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے تھے، مگر اس کی آواز میں لرزش تھی۔ وہ بے یقینی کے عالم میں اسے دیکھنے لگا تھا۔ آخر یہ میری اتنی ہمدرد کیوں بن رہی ہے؟ اس نے تلخی سے سوچا تھا۔ بازار میں آپ جب بھی جاتے ہیں وہاں ملنے والی سب سے اچھی چیز ہی خریدنا چاہتے ہیں، سب سے پسندیدہ چیز ہی پانا چاہتے ہیں، اور تم خوش قسمت ہو، تمہیں کسی بازار میں جانا نہیں پڑا، مگر پھر بھی تمہارے پاس سب سے بہترین چیز ہے۔ اسلام تمہارا مذہب، تمہارا دین، تمہارا پیغمبر اور اللہ اکیلا واحد، اور اب تم بہترین چیز چھوڑ کر۔ حدید نے ترشی سے اس کی بات کاٹ دی۔ کرسٹینا، مذہب بازار میں رکھی ہوئی کوئی چیز نہیں ہوتا۔ مذہب سکون اور اطمینان دیتا ہے، اور اگر کوئی مذہب یہ چیز نہیں کر پاتا تو اسے کیوں چھوڑا نہ جائے اور دوسرا مذہب کیوں نہ اختیار کیا جائے؟ یہ سارے مذہب خدا کے بنائے ہوئے ہیں، ہر ایک اللہ کی تلاش وہی کرواتا ہے، اور اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میں مسلم رہوں یا کرسچن بن جاؤں یا پھر کوئی تیسرا مذہب اختیار کر لوں؟ فرق پڑتا ہے حدید، بہت فرق پڑتا ہے۔ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر عیسیٰ کے پیروکار بننا چاہتے ہو، تم خدا کی وحدانیت کو چھوڑ کر کرسٹینی کا ایمان لانا چاہتے ہو، تم ہر دوسری چیز کو اپنانا چاہتے ہو، ہر چیز، پیغمبر، دین، خدا، تم سب کچھ غلط کرنا چاہتے ہو، تم سب کچھ غلط کر رہے ہو۔ مجھے صرف یہ بتاؤ کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہیں لوگے تو زندہ کیسے رہو گے؟ تم ان کے بارے میں سوچو گے نہیں تو سانس کیسے لوگے؟ تم ان کی جگہ کسی دوسرے کو کیسے دو گے؟ چرچ کے اوپر لگا ہوا وہ کراس نظر آ رہا ہے تمہیں پتہ ہے وہ کیا ظاہر کر رہا ہے؟ اگلی بار جب تم اپنے سینے پر کراس بناؤ گے تو تمہیں پتہ ہے تم کیا کر رہے ہوگے؟ تم اللہ کا نام لے رہے ہوگے۔ تم اس کو یاد کرو گے؟ نہیں حدید، تم جسے یاد کرو گے وہ خدا نہیں ہوگا۔ خدا تو واحد ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے، یکتا ہوتا ہے۔ کرسٹینا نے بلند آواز میں بات کرتے کرتے اپنا ہاتھ اٹھایا اور حدید کے سینے پر ہولی کراس بنایا تھا۔ تم کہو گے سپرل ہولی دا اینڈسن فادر، کیا تم جانتے ہو تم کیا کر رہے ہو؟ کیا تمہاری فیملی جانتی ہے تم کیا کر رہے ہو؟ وہ ابھی خاموش ہونا نہیں چاہتی تھی، وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، بہت کچھ بتانا چاہتی تھی، مگر اسے ایک دم چپ ہونا پڑا تھا۔ وہ ایک ٹک اس کا چہرہ دیکھتے دیکھتے، اس کی باتیں سنتے سنتے یک دم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا، بالکل بچوں کی طرح۔ اپنے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر وہ اپنے گھٹنوں پر جھک گیا تھا۔ تم نہیں سمجھ سکتی کہ میں کن حالات میں ہوں، کوئی نہیں سمجھ سکتا، تم سب ایک جیسے ہو، صرف مطمئن کر سکتے ہو اور ریمارکس دے سکتے ہو، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ وہ روتے ہوئے بلند آواز میں کہہ رہا تھا۔ اس نے زندگی میں کسی مرد کو روتے نہیں دیکھا تھا، اور اس طرح بچوں کی طرح بلند آواز میں رونا وہ نہیں جانتی تھی، کسی روتے ہوئے کو کس طرح چپ کروایا جاتا ہے، اور اگر رونے والا مرد ہو تو پھر کس طرح سے دلاسا دینا چاہیے۔ وہ بے بسی سے اسے روتے بلکتے اور بولتے ہوئے دیکھتی رہی۔ وہ کہہ رہا تھا، کاش میں پیدا نہ ہوتا، کاش میں مر سکتا۔ ایک سرد لہر اس کے وجود سے گزر گئی۔ کرسٹینا کو کوئی یاد آیا تھا۔ کاش میں تمہارے لیے ہی ہوتی، صرف تمہارے لیے۔ کسی کی آواز اس کے ذہن میں لہرائی تھی۔ وہ بے اختیار حدید پر جھک گئی تھی۔ وہ اب اس آواز، اس چہرے کو یاد نہیں کرنا چاہتی تھی، کبھی بھی نہیں۔ حدید، پلیز مت رو۔ اس نے ایک ہاتھ اس کی پشت پر پھیلا دیا تھا، دوسرے سے وہ اس کا سر سہلانے لگی تھی، بالکل کسی بچے کی طرح۔ وہ چپ نہیں ہوا تھا، وہ روتا رہا تھا، بلک بلک کر، یوں جیسے وہ زندگی میں پہلی بار رو رہا تھا۔ کرسٹینا کو پتہ نہیں چلا کہ وہ کتنی دیر اس کے پاس بیٹھی اس کا سر سہلاتی رہی تھی، پھر آہستہ آہستہ اس کا لرزتا ہوا وجود ساخت ہو گیا تھا، اور پھر وہ یکدم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ کرسٹینا نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ٹیشو سے اس کے بھیگے ہوئے چہرے کو خشک کرنا چاہا تھا۔ ٹیشو گال پر لگتے ہی حدید نے اس کے ہاتھ سے ٹیشو لے لیا۔ اس سے نظریں ملائے بغیر اس نے ٹیشو سے اپنی آنکھیں صاف کی تھیں۔ کرسٹینا نے دیکھا تھا کہ اس کے ہاتھ میں لرزش تھی۔ میں تمہیں پانی لا کر دیتی ہوں۔ وہ بینچ سے اٹھنے لگی اور تب حدید نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ پلیز میرے پاس رہو، میں اس وقت اکیلا رہنا نہیں چاہتا اور مجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی آواز میں بھی لرزش تھی۔ کرسٹینا رک گئی تھی۔ حدید نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ بینچ کی پشت سے ٹیک لگا کر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ بھی خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ حدید نے اپنی گردن کو تھوڑا سا اس کی طرف موڑا تھا اور آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ کیا تمہاری فیملی جانتی ہے کہ تم مسلمان ہونا چاہتی ہو؟ کرسٹینا کے لیے اس کا سوال غیر متوقع تھا۔ ہاں۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد اس سے نظر چراتے ہوئے اس نے کہا،
کیا انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے؟ کرسٹنا نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ نہیں، تم جھوٹ بول رہی ہو، وہ اسے صرف دیکھ کر رہ گئی تھی۔ حدید، کیا تم مجھے بتاؤ گے تم اپنا مذہب کیوں چھوڑنا چاہتے ہو؟ بہت نرم آواز میں اس نے بات کا موضوع بدل دیا تھا۔ کرسٹنا نے اس کے چہرے پر تھکن دیکھی تھی۔ حدید نے ایک بار پھر چہرے کو موڑ کر اسے دیکھا تھا اور پھر پہلے کی طرح بینچ کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ اپنی چادر کو اس نے اپنے گرد کچھ اور لپیٹ لیا تھا۔ پھر اس نے حدید کے چہرے کو دیکھا تھا۔ وہ اسی طرح آنکھیں بند کیے ہوئے تھا، مگر اب وہ کچھ کہہ رہا تھا۔ کرسٹنا نے اس کے چہرے پر نظریں جما دی تھیں اور وہ جو کہہ رہا تھا وہ سن رہی تھی۔ اگر میں یہاں نہیں آتا تو میں خودکشی کر لیتا، وہ کہہ رہا تھا۔ میں نے کبھی دنیا میں تم سے زیادہ ذلیل عورت کوئی دوسری نہیں ہوگی، اس نے پاپا کو چلاتے سنا تھا، اور تم سے زیادہ ذلیل مرد کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ اس بار اس نے ممی کو پاپا سے بھی زیادہ بلند آواز میں دھاڑتے سنا تھا۔ اس کا دل چاہا تھا کہ وہ وہاں سے بھاگ جائے اور دوبارہ کبھی وہاں نہ آئے۔ میں نے تم سے شادی کر کے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی۔ تم جیسی عورتیں ٹائم پاس کرنے کے لیے ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن ان کے ساتھ زندگی نہیں گزاری جا سکتی، اور کاش میں تم سے کبھی شادی نہ کرتا۔ پاپا نے کئی بار کہا جانے والا جملہ ایک بار پھر دہرایا تھا۔ وہ کمرے میں جانے کے بجائے لاؤنج میں ہی بیٹھ گیا تھا۔ کمرے میں ان دونوں کا شور زیادہ نمایاں ہوتا کیونکہ اس کا کمرہ ان کے کمرے کے قریب تھا۔ اس شادی پر تمہیں مجھ سے زیادہ پچھتاوا نہیں ہو سکتا۔ میرے پیرنٹس نے ٹھیک کہا تھا، تمہارے پاس صرف روپیہ ہے، دماغ نہیں۔ تمہارا دل اور دماغ دونوں تنگ تھے اور ہیں۔ تم لوگ نہ خود خوش رہ سکتے ہو اور نہ ہی کسی دوسرے کو خوش دیکھ سکتے ہو۔ اصل میں تم جیلس ہوتے ہو کیونکہ اس شہر اور اس ملک میں مجھے جاننے والے لوگ تمہارے جاننے والوں سے زیادہ ہیں۔ جاننے والے یا چاہنے والے؟ حدید نے سر اٹھا کر کچن کے دروازے کو دیکھا تھا۔ وہاں ملازم کام میں مصروف تھے۔ اس نے اندازہ لگانے کی کوشش کی تھی کہ وہ کس حد تک باتیں سن سکتے تھے۔ اس کے والدین کی آوازیں ضرور کچن تک جا رہی تھیں، مگر ملازمین کے چہرے پر کوئی اثرات نہیں تھے۔ وہ حسب معمول کچن میں ادھر ادھر پھر کر معمول کا کام نپٹانے میں مصروف تھے اور ان کے لیے یہ آوازیں نہیں تھیں۔ حدید کی طرح وہ بھی یہ سب کچھ پہلے کئی سالوں سے سنتے آ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، چاہنے والے ہی سمجھ لو۔ تم جیسی تھرڈ کلاس ذہنیت رکھنے والے انسان سے کسی اچھی بات کی توقع رکھی کیسے جا سکتی ہے؟ یہ سب کچھ جو آج تمہارے پاس ہے یہ اسی تھرڈ کلاس ذہنیت والے آدمی کی وجہ سے ہے۔ تم نے مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا، اور جو تم نے مجھے دیا وہ ہر شوہر بیوی کو دیتا ہے، بلکہ اس سے بہت زیادہ دیتا ہے جتنا تم نے مجھے دیا۔ آئی وش میں نے تمہیں کبھی کچھ نہ دیا ہوتا۔ میں نے تمہیں گھر کے ایک کمرے میں بند رکھا ہوتا اور تمہیں کبھی باہر نہ جانے دیتا ہوتا۔ اس نے پاپا کی بات پر ممی کا ایک طنزیہ کہا سنا تھا۔ تم 20ویں صدی میں رہنے والے ہو بلال علی، 18ویں صدی میں نہیں۔ تم مجھے قید کیسے کر سکتے تھے؟ میرے جیسی عورت کو ایک کمرے میں بند کیسے رکھ سکتے تھے؟ تم جانتے ہو جس سوسائٹی میں ہم موو کرتے ہیں وہاں تم زرشی کے حوالے سے جانے جاتے ہو۔ تمہاری اپنی کوئی پہچان نہیں ہے۔ میری وجہ سے تم کروڑوں کے کانٹریکٹ کا حاصل۔ اس نے پاپا کو ممی کی بات کاٹ کر چلاتے سنا۔ میں تمہاری وجہ سے کچھ حاصل نہیں کرتا۔ تمہارے حوالے سے صرف بدنامی اور رسوائی ملتی ہے۔ مجھے تمہاری آوارگی کی وجہ سے لوگوں کے مذاق کا نشانہ بننا پڑتا ہے۔ میں تمہارے حوالے سے پہچانا جانا نہیں چاہتا۔ تم عذاب بن گئی ہو میری زندگی کے لیے۔ حدید کا چہرہ سفید ہوتا جا رہا تھا۔ کچھ بھی نیا نہیں تھا، پھر بھی ہر بات ان لفظوں کی اذیت سے پہلے سے زیادہ ہوتی تھی۔ میں آوارہ ہوں؟ تم کیا ہو؟ تمہارے کارنامے گنوانے بیٹھوں تو صبح ہو جائے گی۔ دوسروں پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھو کہ تم کیا ہو۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہاری سرگرمیوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتی؟ سب کچھ جانتی ہوں بلال علی، سب کچھ جانتی ہوں۔ تم جس بزنس ٹور کے لیے اپنی سیکرٹری کے ساتھ مری گئے ہوئے تھے میں نے اس سے بھی واقف ہوں۔ ہاں گیا تھا، لیلا کے ساتھ مری۔ پھر تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ایک بار نہیں 10 بار جاؤں گا۔ تم خود کون سی پارسا ہو؟ وہ آج کل نیا ماڈل جو ہر وقت ساتھ لیے پھرتی ہو، جانتی ہو اس کے ساتھ تمہارے کیسے تعلقات ہیں؟ حدید اپنا سر بے بسی سے ہاتھوں میں لے کر بیٹھ گیا تھا۔ یہ سب روز نہیں ہوتا تھا کیونکہ ممی اور پاپا کا سامنا روز نہیں ہوتا تھا۔ وہ کئی دن بعد ملا کرتے تھے۔ کبھی پاپا اپنے بزنس ٹور پر ہوتے اور کبھی ممی اپنے فیشن شوز کے سلسلے میں کئی دن گھر سے باہر رہتی، لیکن جب بھی ان دونوں کا سامنا گھر پر ہوتا تو وہ یہی سب کچھ کہا کرتے اور کیا کرتے تھے، ایک دوسرے پر الزام تراشی، ایک دوسرے سے نفرت کا اظہار، ایک دوسرے کی خامیوں کو اچھالنا۔
چیخنا، چلانا، گالیاں دینا، برتن توڑنا یا ہر وہ چیز جو ان دونوں کے ہاتھ میں آ جاتی وہ توڑ دیتے۔ بچپن سے ہی یہ سب کچھ دیکھتا آ رہا تھا۔ بچپن میں وہ بہت سی باتوں کو زیادہ گہرائی سے نہیں سمجھتا تھا۔ والدین کے درمیان ہونے والے جھگڑے کے بعد وہ اللہ سے دعا کرتا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے، ان دونوں کے درمیان صلح ہو جائے اور ناراضگی ختم ہو جائے، مگر ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، اور اگر کبھی ایسا ہوا بھی تھا تو صرف وقتی طور پر۔ اس کی ممی شادی سے پہلے ایک ماڈل گرل تھیں۔ شادی کے کچھ عرصے بعد تک وہ ماڈلنگ کرتی رہی، پھر حدید کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ماڈلنگ چھوڑ کر کپڑوں کی ڈیزائننگ کا کام شروع کر دیا۔ اس کے پاپا ایک مشہور بزنس مین تھے۔ ممی کو انہوں نے ایک کیٹ واک میں ہی دیکھا تھا۔ اس وقت وہ لندن میں تھی اور بلال علی بھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہاں تھے۔ کیٹ واک کے بعد دونوں کی ایک مختصر ملاقات ہوئی اور پھر یہ مختصر ملاقات لمبی ملاقاتوں کی بنیاد بن گئی تھی۔ 1.5 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا اور پھر بلال علی نے باقاعدہ طور پر زرشی کو پرپوز کر دیا۔ زرشی کے والدین نے کچھ اعتراضات اٹھائے تھے کیونکہ وہ زرشی کو پاکستان میں سیٹل ہوتے نہیں دیکھنا چاہتے تھے اور بلال علی کو پاکستانی آنا تھا کیونکہ یہاں ان کی فیکٹریز تھیں۔ زرشی نے اپنے والدین کے اعتراضات اور ناپسندید کے باوجود بلال علی سے شادی کر لی تھی کیونکہ اس وقت ان کے سر پر بلال علی کے عشق کا جنون سوار تھا۔ مگر بعد میں جب وہ باقاعدہ طور پر انگلینڈ چھوڑ کر پاکستان رہنے لگی تو انہیں احساس ہونے لگا کہ بلال علی ایک بہت ہی کنزرویٹو آدمی تھے، کم از کم بیوی کے معاملے میں، جبکہ بلال علی کا خیال تھا کہ اس نے زرشی کو جتنی آزادی دے رکھی ہے اتنی آزادی اسے خاندان کی کسی عورت کو حاصل نہیں تھی، اور یہ خیال بڑی حد تک ٹھیک تھا۔ زرشی شادی کے بعد بھی کچھ عرصہ تک ماڈلنگ کرتی رہی۔ بلال علی نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ حدید کی پیدائش سے کچھ عرصے پہلے اس نے ماڈلنگ چھوڑ دی، مگر وہ گھر بیٹھنے والی عورت نہیں تھی۔ اس نے باقاعدہ طور پر کپڑوں اور ڈیزائننگ شروع کر دی تھی۔ شروع میں بلال علی نے ہمیشہ کی طرح اس معاملے میں بھی اسے سپورٹ کیا تھا، مگر آہستہ آہستہ جب ان کی مصروفیات میں اضافہ ہونے لگا تو انہیں اعتراض ہونے لگا تھا۔ وہ رات گئے تک مختلف پارٹیز میں رہتی اور حدید کو گورنرز کے پاس چھوڑ سکتی۔ بات اگر صرف حدید اور گھر کو نظر انداز کرنے کی ہوتی تو شاید بلال علی برداشت کر لیتے، مگر زرشی نے بہت سے بوائے فرینڈز بھی بنا لیے تھے۔ وہ سارے ماڈل جو اس کے کپڑوں کے لیے ماڈلنگ کرتے تھے وہ کھلے عام اس کے ساتھ گھومتے پھرتے رہتے۔ وہ خود بھی گھر پر وقت گزارنے کے بجائے ان لوگوں کے ساتھ خوش رہتی۔ آہستہ آہستہ اس کے اور بلال علی کے اختلافات ابھر کر سامنے آنے لگے تھے اور پھر گھر میں جھگڑے شروع ہو گئے تھے۔ بلال علی خود بھی کوئی زیادہ پارسا بندہ نہیں تھا اور یہ بات زرشی اچھی طرح جانتی تھی، اور اس کمزوری کو وہ ہر جھگڑے میں تانا دیا کرتی تھی۔ بلال علی اگر اس کے افیئرز اور اسکینڈلز کی بات کرتے تو وہ ان کے افیئرز کی تعداد گنوانے لگتی۔ وہ زندگی کو اس طریقے سے گزارنا چاہتی تھی جس طرح انگلینڈ میں گزارا کرتی تھی، کسی روک ٹوک کے بغیر اپنی مرضی، اور بلال علی اس کے راستے میں جیسے ایک بڑی رکاوٹ بن گئے تھے۔ دوسری طرف بلال علی کو ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنی حماقت کا پچھتاوا پہلے سے بھی شدید ہوتا۔ وہ حدید کے لیے اس کے ساتھ گزارا کر رہے تھے اور اس کے لیے بھی کیونکہ انہوں نے حق مہر میں اپنی جائیداد اور فیکٹری کے شیئرز کا ایک بڑا حصہ دے دیا تھا، اور اگر وہ اسے طلاق دیتے تو انہیں مالی طور پر بھی کافی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا، اور یہ وہ نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے زرشی کی طرح گھر سے باہر بہت سی سرگرمیاں تلاش کر لی تھیں۔ وہ دونوں کسی نہ کسی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر اپنی اس کوشش میں انہوں نے جس چیز کو بھلا دیا تھا وہ حدید تھا۔ پیدائش کے کچھ عرصے کے بعد ہی زرشی اور بلال علی نے اس کے لیے ایک گورننس رکھ دی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد یہ گورننس بدل کر ایک اور گورننس رکھ دی گئی، اور یہ سلسلہ تب تک چلتا رہا جب تک او لیولز کے بعد وہ باہر نہیں چلا گیا۔ گورننس کو بار بار بدلنے سے یہ ہوا کہ وہ کسی کے ساتھ بھی مانوس نہیں ہو پایا، اور اس کی زندگی میں رشتوں کی کمی اس کے لیے سب سے بڑا عذاب بن گئی تھی۔ زرشی اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی اور بلال علی کی صرف 2 بہنیں تھیں جو دوسرے شہروں میں سیٹل تھیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حدید بیرونی دنیا سے بالکل کٹ کر رہ گیا تھا۔ اسکول سے گھر آنے کے بعد وہ سارا دن گھر پر ہی رہتا، ٹیوٹر سے ہوم ورک کرتا، کسی دوست سے فون پر بات کرتا، ٹی وی دیکھتا یا پھر بلا مقصد گھر میں پھرتا رہتا۔ بعض دفعہ وہ کئی دن ماں باپ کا چہرہ بھی نہ دیکھ پاتا کیونکہ وہ صبح جب اسکول جاتا اس وقت وہ دونوں سو رہے ہوتے تھے، اور جس وقت شام کو بلال علی فیکٹری سے واپس آتے اور زرشی اپنے بوتیک سے، اس وقت عموماً وہ اپنے ٹیوٹر کے پاس ہوم ورک کر رہا ہوتا، اور جب تک وہ ہوم ورک سے فارغ ہوتا تب تک بلال علی اور زرشی دوبارہ اپنی سرگرمیوں کے لیے گھر سے باہر جا چکے ہوتے۔ بعض دفعہ وہ دونوں اکٹھے چلے جاتے لیکن زیادہ تر وہ الگ الگ جایا کرتے تھے۔ ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ حدید نے ناشتہ، لنچ اور رات کے کھانے پر ان دونوں کو اکٹھے دیکھا ہو۔ چھٹی کے دن بھی ان دونوں کی اپنی اپنی مصروفیات ہوتی تھیں۔ بچپن کی اس تنہائی نے اسے ایکسٹروورٹ کے بجائے انٹروورٹ بنا دیا تھا۔
وہ بہت خاموش رہا کرتا تھا۔ ماں باپ کے درمیان ہونے والے جھگڑوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود کسی سے لڑ نہیں سکتا تھا، بلکہ بلند آوازوں سے اسے خوف آتا تھا۔ اس کی کمپنی بھی شروع سے ہی محدود تھی اور وہ دوست بھی اس کے گھر میں ہونے والی بات سے آگاہ نہیں تھے۔ حدید کو خوف آتا تھا کہ اگر وہ ان کے ساتھ کچھ شیئر کرے گا تو وہ اس کا مذاق اڑائیں گے، صرف اس کا ہی نہیں بلکہ اس کے ماں باپ کا بھی، اور وہ یہ سب کچھ نہیں چاہتا تھا۔ اسی لیے اس نے کبھی اپنے فرینڈ سے ماں باپ کے درمیان ہونے والے جھگڑوں کا ذکر نہیں کیا تھا۔ آہستہ آہستہ ہی صحیح، لیکن وہ گھر کے ماحول کا عادی ہو گیا تھا۔ پہلے کی طرح اب اسے بات بات پر ماں باپ کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اس نے ہر چیز ان کے بغیر کرنا سیکھ لیا تھا۔ ہاں، مگر بعض دفعہ وہ یہ ضرور سوچتا کہ اس کے ماں باپ اس کے بغیر بھی گزارا کر رہے ہیں، پھر انہوں نے اسے پیدا کرنے کی حماقت کیوں کی، اور اس وقت اسے اپنا وجود سب سے زیادہ بے وقت لگتا۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں سمجھ آنے لگی تھیں، بعض ایسی حقیقتیں اور سچائیاں بھی جنہیں پہلے اس کا دماغ سمجھنے سے قاصر تھا۔ اسے مذہب سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، کیونکہ جس ماحول میں وہ رہتا تھا وہاں مذہب ایک دقیانوسی چیز سمجھی جاتی تھی۔ بلال علی اور زرشی دونوں بہت لبرل تھے، شاید یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا، وہ دونوں صرف نام کی حد تک مسلمان تھے۔ وہ دونوں اپنے اصولوں اور خواہشات کے مطابق اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، اور جس سوسائٹی میں وہ رہ رہے تھے وہاں کبھی کسی کو خدا کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ وہاں کام نکلوانے کے لیے یا تو روپے کی ضرورت ہوتی تھی یا تعلقات کی، اور یہ دونوں چیزیں لوگوں کو زمین پر ہی مل جاتی تھیں، اس لیے کسی کو بھی خدا کے سامنے گر گڑانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ بلال علی اور زرشی نے یہی مذہبی آزادی حدید کو بھی دی تھی۔ بچپن میں اسے ایک مولوی صاحب نے گھر آ کر قرآن پاک پڑھا دیا تھا، تب اس کی عمر 9 برس تھی۔ بلال علی کا خیال تھا کہ انہوں نے مذہب کے متعلق اپنے سارے فرائض ادا کر دیے تھے۔ حدید نے کبھی بھی نماز پڑھنے کی کوشش نہیں کی تھی، مگر ہر بار جب اس کے امتحانات ہو رہے ہوتے یا جب زرشی اور بلال میں بہت زیادہ جھگڑا ہوتا تو پھر وہ لاشعوری طور پر خدا سے سب کچھ ٹھیک ہو جانے کی دعا ضرور کرتا، مگر کبھی بھی اسے یہ نہیں لگتا تھا کہ اس کی دعا قبول ہوئی تھی۔ بلال علی اور زرشی کے جھگڑے ہمیشہ اسی رفتار سے ہوتے رہے، اور امتحانات میں وہ ہمیشہ دوسری یا تیسری پوزیشن ہی لے پاتا، پہلی پوزیشن صرف ایک خواب ہی رہی تھی۔ مگر وہ پھر بھی اکثر خدا سے دعا ضرور مانگتا تھا، خاص طور پر تب جب وہ بہت تنہا محسوس کر رہا ہوتا تھا۔ اولویز میں پہنچ کر وہ بہت میچور اور سنجیدہ ہو چکا تھا، اور اولویز کے دوران ہی اس کی زندگی میں ایک بہت ہی تبدیلی آئی۔ ناول ابھی جاری، اگر آپ کو پسند آئے میں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، میں چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔